بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آج کا دن عمران خان کے لیے بڑا دن ہے اور میں اسی لیے خان صاحب کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ اب آپ کہیں گے آخر ایسا کیا ہوا؟ کیا عمران خان کی ضمانت ہو گئی ہے؟ نہیں۔ کیا عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے؟ نہیں۔ کیا عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل گیا؟ نہیں۔ پھر کیا عمران خان کو فتح ملی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے سامنے ایک بار تذکرہ کیا تھا کہ جیل جانے سے پہلے عمران خان کی لاہور میں کچھ صحافیوں سے ملاقات ہوئی اور اس میں ہمارے سینئر حبیب اکرم صاحب بھی موجود تھے۔ اب حبیب صاحب بڑی جو ہے وہ نپی تلی بات کرتے ہیں اور بڑے توازن کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ حبیب صاحب کہنے لگے کہ عمران خان بہت کانفیڈنٹ تھے اور کہنے لگے، انہوں نے پورا بتایا کیا ہوگا، ایون ان کو یہ بھی پتا تھا کہ نواز شریف واپس لایا جا رہا ہے، بلے کے نشان کے متعلق بھی پتا تھا، ساری چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو عمران خان نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کہ میں نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اب باقی کام قوم اپنا خود کر لے گی۔ اب حبیب صاحب کے مطابق انہوں نے یہ سمجھا کہ عام طور پہ سیاستدان جو سویپنگ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ سیاستدان کبھی بھی یہ تو ظاہر نہیں کرتا کہ وہ شکست تسلیم کر لی ہے یا وہ تھوڑا اس طرح سے ہے، تو وہ ہر وقت پر امید پر اعتماد دکھائی دیتا ہے۔ میں اب آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان جیل میں بند ہے، لیکن جو جیل سے باہر ہیں ظاہراً اور جن کو تمام تر شفقت اور محبت حاصل ہے، وہ اس وقت رل رہے ہیں۔ کیسے؟ میں نے آج سارا دن مریم نواز اور نواز شریف کی ریلی کور کرتے ہوئے جو موہنی روڈ سے لے کے اندرون سے دوڑتے ہوئے بلال گنج، کریم پارک اور یہ ان سارے علاقوں سے گزرتے ضلع کچہری پہ جو آ کے ریلی اختتام پذیر ہوئی، وہ ساری کور بھی کی اور میں نے ساری آپ کو اپڈیٹس بھی دی، دونوں ویلاگز بھی وہاں پہ کیے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو میرے ٹویٹر کے اوپر عمر دراز گوندل کے اوپر جا کے دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، وہاں پہ بھی ویڈیوز میں نے دیں اور جو ویڈیوز دیں اس کے اوپر کچھ مسلم لیگ نون کے ذرائع سے جو مجھے معلوم ہوا، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے ایک اور ہمارے ساتھی رپورٹر ہیں نجی چینل کے ساتھ منسلک ہے، ان کا اور میرا نام لیا کہ یہ ایجنڈے کے اوپر آ کے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کوئی ایجنڈے کے اوپر رپورٹنگ نہیں کرتے، جو چیز دکھاتے ہیں اگر غلط ہے، کہیں پہ فیکچول انیکوریسی ہو، کوئی غلط رپورٹنگ ہو، کوئی پراپوگینڈا ہو، تو وہاں قصوروار ہو۔ اچھا خیر، واپس آتے ہیں۔ اب عمران خان کی کامیابی آج کے دن کیا تھی؟ نواز شریف کا 37 مقامات کے اوپر استقبالیہ کیمپس لگائے گئے تھے۔ نواز شریف کسی ایک جگہ بھی رک کے خطاب نہیں کر سکے۔ نمبر 1، کیوں نہیں خطاب کر سکے؟ سوائے اس مقام کے جہاں موہنی روڈ سے کام شروع ہوا، وہاں کچھ ہوں گے، میرا خیال تھا کچھ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، ہمارے کچھ رپورٹرز کا خیال تھا کہ تقریباً 800 یا 1000 کے قریب لوگ تھے۔ چلے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نواز شریف کہیں رکے نہیں ہیں، کہیں پہ اب وہ تنگ گلیاں ہیں، کہیں پہ ٹریفک سٹک نہیں ہوئی، روانی کے ساتھ ٹریفک چلتی رہی۔ نمبر 1۔ لیکن اس سے بھی زیادہ نمبر کتنا تھا، کتنا دورانیہ رہا، نواز شریف کی ریلی کتنے بجے شروع ہوئی، کتنے بجے ختم ہوئی، میں اس سے زیادہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے نواز شریف کو لاہور کی تنگ گلیوں میں اتار دیا۔ اب آپ کہیں گے میں کیا بات کر رہا ہوں، میں آپ کو تفصیلات اس کے دیتا ہوں۔ نواز شریف کا حلقہ ہے این 130 کا۔ یہ حلقہ بنیادی طور پہ نواز شریف کے اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کے نواز شریف کے سسرالی علاقے پہ مشتمل ہے، یعنی اسی علاقے سے کلثوم نواز صاحبہ جو ہے ٹکسالی گیٹ سے آگے کا یہ رستہ ہے، اس سے تھی، یعنی جہاں پہ بلال یاسین ان کے رشتہ دار ہیں۔ آج ایک نیوز گروپ میں یہ باقاعدہ سوال بھی ہوا کہ نواز شریف نے آخری بار اس حلقے کا دورہ کب کیا تھا؟ نواز شریف نے آخری بار اس دورے کا حلقہ 1985 کے اندر کیا تھا اور آج 2024 ہے۔ 15 اور 24 کو ملا کے جب نواز شریف کی پالیٹکس کا آغاز ہوا، 39 سال کے بعد نواز شریف مجبور ہو گئے ہیں ان تنگ گلیوں میں۔ 3 بار کا وزیر اعظم آج ٹکسالی گیٹ سے اندر جا کے وہاں پہ کہہ رہا تھا مجھے اپنا حلقہ جتوا دو۔ 3 بار کا وزیر اعظم رہنے والا نواز شریف آج ٹکسالی گیٹ میں اپنی سیٹ جیتنے کے لیے اپنی سیاسی جانشین اپنی صاحبزادی مریم نواز کے ساتھ اندرون کی تنگ گلیوں میں تھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، گزشتہ روز پارٹی کے صدر شہباز شریف این اے 123 جو گجو متا سے شروع ہوئے، سوئے آسل پہ گئی، پھر واپس گجو متا پہ آئی، اور سپیڈ وہ سپیڈ ہم نے سنی، کل ہم نے دیکھی۔ سپیڈ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہیں رکتے، کہیں پہ ایسی عوام ہوتی
تو بات ہوتی شہباز شریف تو 1.5 منٹ سے زیادہ کہیں خطاب نہیں کر رہے تھے. تیسری بات, اس سے پہلے مریم نواز نے اپنے حلقہ انتخاب کے اندر ریلی نکالی ہے. آپ کسی سینئر پولیٹیکل کمنٹیٹر سے, اینالسٹ سے, جرنلسٹ سے یہ پوچھ لیجئے گا کہ آخری بار کب ایسا ہوا کہ شریف خاندان نے اپنے حلقوں میں ریلیاں نکالنی پڑ گئیں. اب آگے چلتے ہیں. حمزہ شہباز گزشتہ روز بھاٹی گیٹ پہنچے ہوئے تھے. یہ ٹکسالی کے قریبی, یعنی شریف خاندان کے 4 افراد 4 مختلف حلقے لاہور کے بنتے ہیں, یہ وہاں میدان میں اترے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اور تنگ ان علاقوں میں اگر شریف خاندان اپنی سیٹیں جیتنے کے لیے اس حد تک, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, جس حلقے میں آج ہم گزرے, ڈاکٹر یاسمین راشد کا یہ حلقہ ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کا مجھے کوئی پوسٹر نظر نہیں آیا. یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر نہیں ہے. میں آپ کو وہ لمحات بتانا چاہتا ہوں جب لوگوں نے وہاں پہ نواز شریف کے خلاف آج نعرے لگائے. ریکارڈ نہیں کیے جا سکتے, چلائے نہیں جا سکتے, ایسے الفاظ تھے. میں نے ٹویٹر پہ ویڈیو بھی ڈالی جہاں پہ تحریک انصاف کا جھنڈا بھی نظر آیا, لوگ راستے میں ڈٹ کے کھڑے تھے. یہ صورتحال ہے. یہ ہے عمران خان کی کامیابی. عمران خان کو اور کیا چاہیے کہ آج وہ نواز شریف جو اپنی طرف سے, اور مریم نواز اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف جو آج احمد پرشرکیہ میں بول رہے, انہوں نے تو لیڈرشپ کے جلسے کرائے جاتے ہیں اپنے حلقوں میں اپنے حلقے جیتنے کے لیے, لیکن لیڈرشپ کو اپنے حلقوں میں جانا پڑ رہا ہے. کیوں؟ لاہور بھی ہاتھ سے پھسل چکا ہے. یہ ہے اصل صورتحال, یہ ہے اس دقت کا سامنا. اب تحریک انصاف کو کیا کرنا ہے؟ تحریک انصاف, آج بھی عمران خان نے کہا ہے کہ ٹکٹ کے مراحل مکمل ہو چکے, اتوار کو لوگ نکلیں اور اگر کوئی نہیں نکلتا تو اس کا ٹکٹ تبدیل کر دیا جائے. یہ بات درست ہے کہ لاہور کے چند حلقے ایسے ہیں جہاں پہ کھل کے مہم ہو رہی ہے, جس میں N128 سلمان راجہ صاحب کھل کے مہم کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. علی اعجاز بٹر ہمارے بھائی, ہمارے دوست ہیں, وہ نکلے ہوئے ہیں, کھل کے مہم چلا رہے ہیں. باقی حلقوں میں جس طرح میں گیا ہوں, N23 کے اندر, N24 کے اندر, ان حلقوں میں وہ مہم نظر نہیں آ رہا. اور بہت سارے حلقوں کی مثال دی جا سکتی ہے. اب تحریک انصاف والے اگر صرف سوشل میڈیا کے اوپر کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی. یہ اس طرح سے آپ نہیں, لوگ, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اصل بات کیا, لوگ آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, لوگ تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, اور اگر آپ اس اپرچونٹی سے فائدہ نہ اٹھائیں, ووٹ نہ لوگوں سے لیں, تو کیا اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اچھا, اب اس حوالے سے نون لیگ کے ہاں جو پریشانی ہے, جو سوگ کا سما ہے, وہ بہت زیادہ ہے. جس طرح وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم خالی چیزیں کیوں دکھا رہے ہیں, ہم تو دکھائیں لاکھوں کروڑوں عوام. صورتحال کیا ہے؟ یہ جو صاحب ہے ملک احمد خان, وہ اپنے حلقے میں خطاب کر رہے تھے, وہ فرما رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دینا جہاد اکبر ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کو یہ کارڈ کھیلنے پہ آپ اتر آئے ہیں کہ وہ جس طرح فضل الرحمان کے حامی کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کو ووٹ دینا جنت کی دلیل ہے, اور اب مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا جہاد اکبر قرار پایا ہے, تو پھر میرے خیال سے یہ اب آپ کے بس کی بات نہیں ہے, نہ آپ سے ہو پائے گا. پھر وہ بلاول والی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے یہ انتقام کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. مثال کے طور کے اوپر وہ کہتے ہیں جی نواز شریف, اگر بلاول نے آج کہا کہ چوتھی بار بھی آ گئے تو وہ صرف تحریک انصاف سے انتقام لیں گے, اور یا پھر وہ جو ان کو لانے والے ہیں ان سے لڑیں گے جو وہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے. اور پھر ان کی پریشانی کیا ہے؟ آج بلوم برگ کا ایک آرٹیکل جو کہ اوپینین بیسڈ ہے, یعنی آپ کسی سے بھی اوپینین لکھوا سکتے ہیں, یا لکھ سکتا ہے کوئی بھی, نہ بھی لکھوائیں تو اس اوپینین میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں. اگر تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود, تمام تر چیزوں کے باوجود وہ جس مضمون کو آج نون لیگ والے شیئر کر رہے ہیں اس میں بھی عمران خان کی مقبولیت ہے, تو پھر مان لیجئے نا کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اب آپ اس کے اوپر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے جی وہ نواز شریف کی اور عمران خان کی مقبولیت میں فرق کم رہ گیا ہے, نواز شریف کی مقبولیت زیادہ ہو رہی ہے, عمران خان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے. نہیں, اس کی وجہ وہ فیکٹرز ہیں. مثلا آپ نے کنفیوز کیا لوگوں کو, مثلا آپ نے ڈرایا دھمکایا. آج ایون
عمران خان جیل میں بات کر رہے تھے تو وہ جاوید ہاشمی کے حوالے سے بھی انہوں نے تعریف کے الفاظ کہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہو رہا ہے ان کے اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ہے، لیکن چوری نثار سے متعلق انہوں نے کہا چوری نثار میرا پرانا دوست ہے اور میں نے اپریل 2018 میں بھی اس کو تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت دی تھی، لیکن چوری نثار پھر چوری نثار ہے۔ ان کا اگر وہ آج بھی میرے ساتھ الحاق کی بات کرے تو ویگو ڈالا پہنچ جائے گا۔ اچھا، ایک اور بڑی آج امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس کے متعلق میں آپ کو خبر ضرور دینا چاہتا ہوں، وہ ایک لاہور میں نشست ہے۔ آج لاہور کی مختلف یونیورسٹیز، جو تمام یونیورسٹیز ہیں جو سرکاری ہیں یا پرائیویٹ ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کا آج انٹریکشن ہوا ہے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کے ساتھ، اور یہ تقریباً 3 یا 3.5 گھنٹوں کے اوپر مشتمل ایک سیشن تھا۔ یہ خبر کیوں دے رہا ہوں؟ خبر اس لیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر دعویٰ کیا گیا کہ اس نشست کے اندر کیا عمران خان وزیر اعظم کے نعرے لگے ہیں۔ میرا کام ہے آپ تک حقیقت پہنچانا اور آپ کو چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ جو آپ سے غلط بیانی کرے نہ آپ کو اس کو سننا چاہیے، نہ آپ اس کو فالو کریں، وہ بے شک آپ کی وہ بات ہی کیوں نہ جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ میں نے جب چیک کیا، جو لوگ اس محفل میں شریک تھے، تو معلوم یہ پڑا کہ یہ 3-3.5 گھنٹے کی نشست تھی۔ یہ بات درست ہے کہ تمام یونیورسٹی سے لوگ آئے، اور وہاں پہ اگر کوئی یہ کہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ نمبر 1، وہاں پہ کیا ہوا، کیا سوالات ہوئے، میں بتا دیتا ہوں۔ وہاں پہ سوال و جواب ہوئے، اور ایک موقع کے اوپر جو وہاں پہ محفل میں شریک، میری معلومات کے مطابق جو میرے ذریعے کی وہاں کی خبر ہے، جو ظاہر ہے وہاں پہ شریک تھے اس نشست میں جو بھی صاحب تھے، مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ ایک موقع کے اوپر ندیم انجم صاحب نے یہ کہا ڈی جی آئی ایس آئی نے کہ آپ کھل کے بات کریں جو آپ کے دل و دماغ میں بات ہے۔ ان کا ایک بات کی انہوں نے میرے سے ضرور کی ہے، میں نعرے لگنے کی تصدیق نہیں کر رہا، کہ جب سوال ہوئے عمران خان سے متعلق سوال ہوئے، نام لے کر سوال ہوئے، سیاسی نوعیت کے سوال ہوئے، ہاں انہوں نے یہ مجھے ضرور تصدیق کیا کہ جب عمران خان سے متعلق بات ہوئی تو وہاں پہ ہال میں پرزور تالیاں بجتی رہیں، یا پرجوش قسم کی، مثال کے طور کے اوپر کوئی عمران خان کا سوال کرتا تھا، ہال کے باقی لوگ پرجوش تالیاں بجا کے اس کی تائید کرتے تھے۔ تو میں نے پھر ان سے سوال کیا عمران خان سے متعلق سوالوں پر پبلک کا رسپانس زیادہ تھا؟ ان کا جی بالکل اس کا رسپانس زیادہ تھا، جیسے عوام سب نے یہ کہا ہو سوال ایک کر رہا ہو، لیکن اس رد عمل سے یا ان کے رسپانس سے لگ رہا ہو یہ جیسے یہ سب کا سوال ہے۔ تو یہ میرے پاس ایکچوئل پکچر ہے، جو میرے پاس معلومات آئی ہیں تو آپ تک پہنچانا وہ ضروری تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔